نتیجے پہ پہنچا کہ 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں چاہے ان کے پاس چھوٹا لائسنس ہے یا بڑا لائسنس ہے، کہ جن کے لائسنسز مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز کی ڈیٹس مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز مشکوک ہیں، اس میں پی آئی اے کے بھی ہیں، اس میں ایئر بلو میں بھی ہیں، سرین میں بھی ہیں، اور پرائیویٹ کلبز میں بھی ہیں۔ 260 لوگ کافی لوگ ہیں۔ فورن ایئر لائنز میں بھی ہیں، کسی نے 8 پیپر ہیں، 8 کے 8 پیپر نہیں دیے، اور لائسنس لے لیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ان سے کچھ لوگوں کو اور پھر یقیناً اس میں جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، سے کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے، سے ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور خدا واسطے کی کسی نے ایگزام تو نہیں دیا ہوگا، خدا واسطے کا کسی نے پاس تو نہیں کیا ہوگا، کچھ لے دے کر کے کیا ہوگا۔ تو ہم ان کرداروں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس میں بہت سارے انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں۔ اور ہمارے ہاتھ ان کی گربانوں تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ، انہیں شوکاز، چارج شیٹ، پروسیڈنگز شروع کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، کوئی پی آئی اے میں ہے، سرین میں ہے، ایئر بلیو میں ہے،
یہاں سیاسی مداخلت کی گئی، سیاسی تعیناتیاں کی گئیں، یہاں یونین کے لوگ ڈیوٹیاں لگاتے تھے، فلاں پائلٹ فلائی کرے گا، فلاں ٹورانٹو جائے گا، فلاں شگاکو جائے گا، فلاں لنڈن جائے گا، فلاں کیبن کرو جائے گا، اور اس کی بھی وجوہات، جو بھی وجوہات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ساتھ ہی ساتھ ان انکوائریز کا مقصد وے فارورڈ بھی ہے. اور وے فارورڈ کیا ہے کہ جتنے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سیفٹی کے ریلیٹڈ، ٹریننگ کے ریلیٹڈ، فٹنس کے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں پہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے. دیکھیں ایک پائلٹ کئی بار ہوتا ہے، آپ نے بھی یقیناً ٹریول کیا ہوگا، کہ رف لینڈنگ کرتا ہے، اے ٹی سی رپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ فلاں فلائٹ فلاں پائلٹ نے فلاں ٹائم رف لینڈنگ کی. اور اگر اس نے رپورٹ کی تو آیا ریگولیٹر نے اس پہ کوئی ایکشن بھی لیا، اس پائلٹ کو اسے ریپریمانڈ کیا، اسے کوئی وارن کیا؟ چھوٹے موٹے کئی واقعات ہوتے ہیں جنہیں پاس میں نظر انداز. مقصد اصلاح کا عنصر، اصلاح کا پہلو، کہ اپنے ٹریننگ کے معیار کو، اپنی مانیٹرنگ کے معیار کو بہتر کیا جائے، امپلیمنٹیشن کے معیار کو بہتر کیا جائے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جی جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ٹائم کافی ہو گیا ہے. کویسچن اگر کوئی ریلیونٹ کویسچن اور انہی دونوں چیزوں کے متعلقہ کوئی کویسچن ہے. جی جی. آپ نے وہ آج تک بورڈ بھی بنایا اور اس خود مختار بنانے کا اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا جو پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ نا سول ایویشن یا پی آئی اے سے تنخواہ لیں، نہ اسٹیٹ کے اس سے تنخواہ یا برات نہ لیں. آپ کی تمام انکوائری بورڈ جو ہے سیفٹی بورڈ، اس میں تمام آپ کے وہ لوگ شامل ہیں جو سرکار سے تنخواہ اور برات لے رہے ہیں. تو اس رپورٹ کی لیگل حیثیت کیا ہوگی جس میں ٹاپ مینجمنٹ کو آپ بری جمع قرار دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 97 لوگ مرے ہیں جب آپ انٹرنیشنل اداروں کی ڈائریکشن ہی نہیں مانتے، کورٹ کی نہیں مانتے. تو اس رپورٹ کو جو ایک سرکاری انکوائری بورڈ بن کے اس سے بنائی گئی ہے، تو اس کو کون، اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ سیکنڈ، آپ پارلیمنٹ نے کہا کہ دونوں پائلٹ کورونا کی وجہ سے پریشان تھے. آپ نے چیک کیا ان کی فیملی میں کوئی کورونا کا پیشنٹ تو نہیں تھا؟ تھینک یو. یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے یہ ضمناً ہے، یہ انکوائری کا حصہ نہیں ہے، یہ ضمناً میں نے بات کی ہے. لیکن جو پہلی بات ہے، یقین جانیے یہ رپورٹس کا وے فارورڈ اور رپورٹس غلطی کہاں تھی اور اصلاح کے پہلو کیا ہیں. مقصد یہ تھا ان رپورٹس کو لے کرنا، ان رپورٹس کو ڈسکس کرنا، اور یہاں آنے سے پہلے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہمارے ایجنڈے میں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہوگا. لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور انویسٹیگیٹنگ بورڈ پاکستان ایئر فورس کے 3 سینئر افسران ہیں، اور پاکستان ایئر فورس پاکستان کا انتہائی قابل احترام اور ایک معزز اور کریڈیبل ادارہ ہے. اور ہمیں میری اب جی یہ جب ہم نے اسے نوٹیفائی کیا، سیکنڈ ڈے میں خود لاہور گیا، کراچی گیا، میں نے خود اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ سے علیحدگی میں میٹنگ کر کے انہیں میں نے کہا
کہ آپ 100% فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسے ہم لیگل شیپ بھی دیں گے. جو آپ اٹانومی کہہ رہے ہیں اسے ہم اٹانومی بھی دیں گے، اور پاکستان کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے. اور جو جنرل کنسرنز ہیں جیسے آپ کا کنسرن ہے جی کہ ایئر فورس کے افسران ہیں یا سرکاری افسران ہیں، دیکھیں ایئر بلو ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، کس کی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے تو پائلٹس جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پائلٹس سٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں شامل نہیں کیا جاتا، انکوائری میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا. تو ہم نے دو A320 کے